أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. محترم سامنے کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 تا 202 کی تلاوت کی ہے. باری تعالیٰ ان آیات میں ارشاد فرماتے ہیں، ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا. ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق حصہ پائیں گے، اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی. حضرات محترم، گزشتہ جمعے میں نے جو آیت آپ کے سامنے رکھی تھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67، واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، غالباً اس کے ترجمے میں تھوڑا سا مجھے اشکال ایسے ہے، ترجمہ شاید میں الفاظ ذرا الٹ پلٹ ہو گئی. میں چاہتا ہوں کہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں. اللہ نے اس آیت میں فرمایا تھا کہ اے نبی آپ پر جو نازل ہوا ہے آپ اسے بے کم و کاشت لوگوں کے سامنے بتا دیں، لوگوں سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا. یہ اس آیت کا صحیح ترجمہ تھا. غالباً الفاظ کی تھوڑی سی الٹ پلیٹ ہو گئی تھی شاید. چلیے گا، آج کی اس جمعے کے خطبے میں آپ کے سامنے اسلام میں روحانیت کا کیا تصور ہے اور اس روحانیت کو پیدا کرنے کے کیا ذرائع ہیں، اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا. میں اور آپ جس دنیا میں جی رہے ہیں وہ مادیت کا زمانہ ہے، میٹیریلسٹک ورلڈ ہے، اور اس کا سب سے بڑا مظہر پیسہ، اور اس کی وجہ قرآن رکھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، ہم اس دنیا سے، دنیا کی چیزوں سے بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں، بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں. 9 نقد 13 ادھار. بھائی 13 کا چھوڑیں، بعد میں 9 پیسے آ رہے ہیں، 9 روپیہ آ رہا ہے، 13 بعد میں دے گا، نہیں 13 دے گا کہ نہیں دے گا چھوڑے آپ. 9 تو اب آ رہے ہیں نا، 9 نقد 13 ادھار. اب 13 ادھار پتہ نہیں کون جانے ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو ہم دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم آخرت پر ترجیح دیتے ہیں دنیا کو. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ دنیا حاضر ہو گئی، آخرت غائب ہو گئی. دنیا حاضر، آخرت غائب. آج وہ رشتے جو بالکل پاک ہیں، میاں بیوی کی محبت، ماں بیٹے کی محبت، آج ان پاک رشتوں کو بھی ہم مادی نگاہوں سے تولتے ہیں. بیٹے نے ماں کے لیے اتنا کر دیا، ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی محبت ہے. شوہر نے بیوی کے لیے اتنا زیور لا کر دے دیا، گھر بنا دیا، ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی محبت ہے. اس پاک محبت کو بھی آج ہم مادی پیمانوں سے ناپتے ہیں. یہ تصویر کا ایک رخ ہے، مادیت کا غلغلہ ہر چیز. اس کے برخلاف دوسری طرف روحانیت ہی روحانیت. ہم کو دنیا کی چیزوں سے کیا سروکار، کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو ایک گندی چیز ہے، اس میں ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے گا. ہمارے ایک دوست مجھ سے بتا رہے تھے کہ میں نے کہا کہ جمعے خطبے میں نے آج مصر کے حوالے سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو مصر کے حوالے سے کیا بات کرنے کی ضرورت ہے، کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ کئی لوگ بے نمازی ہیں، آپ نے ان کے بارے میں آپ ذکر کرتے تو فائدہ ہوتا. یہ تصور ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ دینداری یہی ہے کہ سارے کے سارے لوگ نمازی بن جائیں، باقی دنیا جائے جھاڑ میں، ہم کو کیا فائدہ؟ تو یہ دو متضاد نظریے ہیں جو آج ہمارے سامنے موجود ہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ اسلام نے ان دونوں کے تعلق سے ہمارے سامنے کیا بات رکھی ہے. 4 نکات. سب سے پہلی بات جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ یہ جو انسان کا وجود ہے وہ دو چیزوں سے بنا ہوا ہے، 2 عنصر، 2 ایلیمنٹس. ایک ایلیمنٹ اس کا پیور مادی ہے، میٹیریلسٹک، مٹی سے بنا ہے، یہ اس کا جسم ہے جو نشو نما ہوتے رہتا، بڑھتا رہتا ہے. بچہ ہے، جوان ہوا، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، بڑھتا رہتا ہے. یہ اس کا عنصر ہے.
दूसरा उनसर, दूसरा एलिमेंट रूह, ये ऊपर से आई है, इसका ताल्लुक अल्लाह से है, और ये दोनों जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं हम नहीं जानते। इससे भी बड़ा मसला, दोनों के तकाजे, दोनों के डिमांड्स, नीड्स, वांट्स अलग अलग है। ये जिस्म चाहता है कि मैं पेट भर के खाऊं, आराम से सोऊं, रूह चाहती है कि मैं कम खाऊं, अल्लाह के सामने खड़ा रहूं। मुतजाद डिमांड्स है दोनों के। जिस्म चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनूं, लोग देखें, तारीफ करें। रूह कुछ और चाहती है कि मैं कुरान पढ़ूं, अल्लाह का जिक्र करूं, अल्लाह से लो लगाऊं, ये उसके डिमांड्स है। तो दोनों के अलग अलग डिमांड्स नहीं, बल्कि मसला ये होता है कि कभी कभार तजाद, ऑपोजिट डिमांड्स होते हैं। जिस्म एक बिल्कुल अलग चीज की डिमांड करता है, रूह एक अलग चीज की डिमांड करता है। पहली बात, इंसान दो चीजों से बना है, एक मादी वजूद जिस्म, दूसरा रूह। इन दोनों के तकाजे अलग अलग बल्कि मुतजाद, ऑपोजिट्स। ये पहली बात है जो कुरान हमारे सामने रखता है। कुरान ये कहता है कि दोनों के तकाजों को तुम पूरा करो, दोनों के तकाजों को तुम पूरा करो। आयत सुनिएगा, सूरह क़सस है, आयत नंबर 77 है। अल्लाह फरमाते वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरत वला तंस नसीबक मिनद दुनिया व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक। जो माल अल्लाह ने तुझे दिया है उससे आखिरत का घर बनाने की फिक्र कर और दुनिया में से भी अपना हिस्सा फरामोश न कर। एहसान कर जिस तरह अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया है। आखिरत का घर भी बना, मगर दुनिया में जो अल्लाह ने तेरा हिस्सा रखा है वो भी तू ले, उसे छोड़ मत, उसे छोड़ मत। दोनों के तकाजे पूरा करो। कुरान मजीद एक और मकाम पर बात को और खोलता है। सूरह बकरा है, आयत नंबर 172। रूहानियत का तस्वुर क्या है इस्लाम में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़कुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम हकीकत में अल्लाह ही की बंदगी करने वाले हो, जो पाक चीजें हमने तुम्हें बख्शी है उन्हीं बेतकल्लुफ खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये नहीं कि मैं ठंडा पानी नहीं पीता, ये नहीं कि दुनिया की कोई ऐश की चीजें नहीं करूंगा ना। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखने वाले हो तो जो चीजें अल्लाह ने हलाल किए तुम बफगराकत बेतकल्लुफ खाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने दिया है। ये कुरान का पहला नुक्ता है कि भाई जैसे दो बुनियादी उनसर है तुम्हारे अंदर, दोनों के तकाजे अलग अलग, तो उन दोनों को तुम क्या करो, पूरा करने वाले बनो। गोया इंतहा पसंदाना रूहानियत भी नहीं है और गाली मादियत भी नहीं है, एक्सट्रीम में नहीं है इस्लाम, बिल्कुल बैन की बात करता है। पहला नुक्ता। दूसरा नुक्ता, कुरान कहता है कि भाई दोनों बड़ी अहमियत के हामिल हैं, मगर दोनों का दर्जा बराबर नहीं है। दोनों जरूरी, मगर दोनों इक्वल नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि दुनिया को छोड़ दो, नहीं, दुनिया भी हासिल करो, मगर दोनों में दर्जाबंदी का फर्क है। रूहानियत का कमाल यह है कि तुम अपने इस दुनिया के घर पर ज्यादा जोर देने के बजाय आखिरत के घर पर ज्यादा जोर दो। बस यह है वो दर्जाबंदी जो कुरान हमारे सामने रखता है। दुनिया कमाओ, मगर तुम्हारा जोर आखिरत पर होना चाहिए कि वहां हमारा घर बने। रूहानी कमाल ही वो मंजिल है कि जिसकी तरफ मुसलमान को आगे बढ़ना चाहिएगा। कुरान सूरह नहल आयत नंबर 30 अल्लाह इरशाद फरमाते वक़ील लिल्लज़ीना इत्तक़ौ माज़ा अंज़ला रब्बुकुम क़ालू खैर लिल्लज़ीना अहसनू फ़ी हाज़िहि दुनिया हसना व लदारुल आखिरति खैरुन व लनिअम दारुल मुत्तक़ीन। खुदा तरस लोगों से जब पूछा जाता है कि ये क्या चीज है जो तुम्हारे रब ने तुम्हारी तरफ नाजिल की है, तो वो जवाब देते हैं कि बेहतरीन खैर अल्लाह ने उतारा है। इस तरह से नेकोकार लोगों के लिए इस दुनिया में भी भलाई है और आखिरत का घर तो जरूर ही उनके हक में बेहतर है। बड़ा अच्छा घर है मुत्तकियों का। यहां भी घर बनाना चाहिए, मगर वहां का घर बनाने की फिक्र करें, इसलिए कि परमानेंट वहां रहना है, ये टेम्पररी जगह है। ये दूसरा नुक्ता है जो कुरान हमारे सामने रखता है। दोनों जरूरी, मगर दोनों में ज्यादा जरूरी
آخرت والا گھر ہے۔ تیسری بات جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے، روحانیت کا تصور۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے، دنیا کا مال، زیبائش، فلاں 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 فلاں، یہ ساری چیزیں ایک دھوکے کی ٹٹی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، فریب ہے، مایا، کچھ دن رہے گا چلا جائے گا۔ مال میلان ہے، اس کے اندر آج میرے ہاتھ میں ہے تو کل دوسرے کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اس کے اندر بہنے کی قوت ہے، وہ کسی کے ہاتھ میں پرماننٹ نہیں رہے گا۔ اللہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر غرور، دھوکہ، فریب، کچھ نہیں، اس کو اصل مت سمجھنا، یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تیسری بات ہے۔ چوتھی بات جو قرآن ہمارے سامنے ایک حقیقت بتاتا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف دھوکہ ہی نہیں بلکہ اصل میں یہ ایک امتحان ہے۔ جو بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ امتحان کی غرض سے دیا گیا ہے، امتحان ختم، نتائج کا اعلان ہوگا، جو وہاں کامیاب ہوگا وہ کامیاب ہے۔ اس دنیا کی کامیابی یا ناکامیابی کوئی بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں، اصل امتحان تو وہاں ہے، اصل نتیجہ تو وہاں نکلے گا۔ اللہ اس کو ارشاد فرماتے ہیں، سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 35 ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تمہیں لازماً آزما کر رہیں گے، اچھا بھی اور خیر سے بھی، خیر سے بھی اور شر دونوں سے ہم تمہیں آزما کر رہیں گے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور واپس تم کو ہماری طرف ہی آنا ہے، ہم بتا دیں گے۔ اصل کامیابی تو وہ ہے، ذالک یوم التغابن، ہار جیت کا دن وہ ہے، یوم الحسرہ، حسرت کا دن وہ ہے۔ یہ آج کا دن نہیں ہے، دنیا میں ہم بڑی حسرتیں کرتے ہیں، فلاں صاحب کو یہ مل گیا، فلاں صاحب کو یہ مل گیا، نہ، یہ حسرت تو عارضی ہے، لیکن وہ حسرت دائمی ہوگی۔ یوم الحسرہ قرآن میں قیامت کا ایک نام، حسرت کا دن ہوگا اور وہ حسرت دائمی ہوگی۔ کاش میں نے 2 رکعت اور زیادہ پڑھ لے ہوتے تو میرا گھر بھی ذرا بڑا ہو جاتا، ذرا تھوڑا انفاق کر لیتا تو زیادہ نوکر چاکر مل جاتے مجھے، محل میں آرام سے بیٹھ کے کھاتا۔ یوم الحسرہ ہے۔ تو یہ 4 باتیں قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ آج مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جتنا دور ہم خیر القرون سے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی دور جتنا دور ہوتا جا رہا ہے، تعلیمات بھی مسخ ہوتی جا رہی ہے، ان کا نقشہ بگڑتا جا رہا ہے۔ آج بدقسمتی سے مسلمانوں کے ہاں جو تصور رائج ہے وہ یہ ہے کہ مادیت ایک الگ چیز ہے، روحانیت ایک الگ چیز ہے، دنیا ایک الگ چیز ہے، دین ایک الگ چیز ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ بلکہ افسوس یہ ہے کہ الگ ہی نہیں بلکہ تضاد ہے، کانٹرڈکٹری ہے۔ آج کا دیندار طبقہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیاوی ترقی اور روحانی ترقی دونوں متضاد ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ذرا سنیے گا قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کی روحانی ترقی کی تکمیل کی علامت، مسلمانوں کی روحانی ترقی کی تکمیل کی علامت یہ ہے کہ وہ انتہائی دنیاوی ترقی کر لیں۔ بالکل تضاد، میں آیت رکھوں گا آپ کے سامنے۔ مسلمانوں کی روحانی ترقی کی تکمیل کی علامت یہ ہے کہ وہ دنیاوی عروج پر پہنچے اور دنیاوی ذلت، مسکنت، پسماندگی یہ اللہ کے غضب کی نشانی ہے۔ اب آپ آیت سنیے گا، بہت مختلف آیات ہیں، میں صرف 2 مقامات رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ سورہ نور ہے، آیت نمبر 55 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی کرتے ہیں ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کی خلافت ضرور عطا کرے گا، جیسا کہ ان لوگوں کو عطا کی تھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ خلافت سب سے بڑی چیز ہے، حکومت، سیاست، قیادت، امارت سب سے بڑی چیز۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل کرے ہم ان کو لازماً دیں گے وہ۔ دوسری آیت سنیے گا، سورہ آل عمران آیت نمبر 139 ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہمت نہ ہارو، آزردہ خاطر نہ ہو جاؤ، اگر تم مومن ہو تو تم ہی کامیاب رہو گے، اس دنیا میں بھی آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے۔ آخرت کی کیا ذکر کریں ہم، وہاں تو ہوگا ہی وہ، مسئلہ تو دنیا کا ہے نا، مسئلہ تو دنیا کا ہے۔ تیسری آیت سنیے گا، سورہ نوح آیت نمبر 12، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا،
اگر تم استغفار کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، تو اللہ تمہیں کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں بیٹے عطا کرے گا، اللہ تمہیں باغات عطا کرے گا، اللہ تمہیں نہریں عطا کرے گا۔ جنت کا ذکر نہیں ہے، دنیا کا ذکر ہو رہا ہے۔ تمہارے مسلمانوں کی روحانیت کی تکمیل کی علامت کہ تم دنیاوی عروج پر پہنچو گے، تمہیں دنیا ملے گی، اللہ دے گا۔ اس کے برخلاف یہ آیت سنیے گا، سورہ بقرہ آیت نمبر 85، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ تمہارا حال کیا ہے؟ تم کتاب کے کچھ حصے کو تو مانتے ہو، کچھ حصے کا انکار کرتے ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے تنگ کر دی جائے گی، غربت، ذلت، مسکنت تم پر طاری کر دی جائے گی، آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ ہے ہی ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ دنیا میں اگر مسلمان قرآن حدیث کو جب بھی چھوڑے گا، دنیا پر ذلت اس پر طاری ہو جائے گی، ذلت طاری ہو جائے گی۔ یہ قرآن مجید کا نقشہ ہے جو آج ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ ذرا اور آگے آئیے گا، اسلامی عبادات کو آپ دیکھیے گا، کیا حسین امتزاج ہے روحانیت اور یہ الگ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، وہ بتانا چاہتا ہوں میں بس۔ ہمارے پاس میں جو تصور ہے روحانیت کا، وہ بالکل ایک غلط قسم کا مستدہ تصور ہے۔ غاروں میں بیٹھنا، لمبی لمبی داڑیاں، اونچے اونچے، ہاتھ میں تسبیح ہے، سر پہ فلاں ہے، یہ وہ مظاہر ہو سکتے ہیں، مظاہر ہو سکتے ہیں وہ، لیکن اسلام، دین، قرآن، سنت کس چیز کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے؟ روحانیت کس کو کہتا ہے؟ ذرا عبادات آپ دیکھیے گا، نماز اور روزہ پیورلی حد سے زیادہ روحانیت، اس میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا، پیسہ کیا ہے اس میں؟ روحانیت۔ اس کے برخلاف دوسری دو، زکات اور حج، پیورلی پیسہ، میٹیریلسٹک، پیسہ دینا ہے۔ یہ ہے اعتدال اسلام میں۔ ذرا اور غور کیجیے گا، اس میں نماز اور روزہ ہر ایک پر فرض ہے، زکات اور حج صاحب نصاب پر فرض ہے۔ تو گویا قرآن اس بات کو ہمارے سامنے بتا رہا ہے کہ دین میں روحانیت بھی ہے، مادیت بھی ہے، لیکن ترتیب یہ ہے کہ روحانیت ہر ایک کی ضرورت ہے، اور وہ بڑی آسان ہے، بڑی آسان ہے۔ ذرا آیت سنیے گا، سورہ جمعہ ہے آیت نمبر 10، آیت پہ غور کیجیے گا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز کو ختم کر دو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، پیسہ فضل ہے وہ اللہ کا۔ اسپرچوالٹی، اللہ نے اس آیت میں دونوں کا ذکر کیا ہے، مادیت اور روحانیت دونوں کا ذکر ہے، اور دونوں میں ترتیب بھی ہے۔ پہلے نماز ہے، بعد میں تمہارا پیسہ ہے، تلاش کرو اسے، جاؤ نماز پڑھو، پھر تلاش کرو، دنیا میں پھیلو، کون کہتا ہے کہ مت کرو؟ یہ ہے وہ تصور جو قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ صرف آپ نماز کو اٹھا لیجئے، نماز کے مختلف ڈائمنشنز ہیں۔ نماز کیا ہے؟ رب اور بندے کا ایک ذاتی تعلق ہے، پرسنل تعلق ہے۔ رب ہاٹ لائن پہ آتا ہے، جب تک میں گفتگو کو ختم نہیں کروں گا رب ختم نہیں کرے گا۔ رب تو بیٹھا سن رہا ہے، میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھیر کے بات کو میں توڑتا ہوں، رب توڑتا نہیں ہے، رب ختم نہیں کرتا بات، وہ تو اپنی منتظر بیٹھا ہوا ہے، تم پڑھو لمبی میں سنوں گا، ہم ختم کرتے ہیں۔ یہ تعلق ہے، ایک پرسنل تعلق ہے۔ اب اس کے کئی ڈائمنشنز ہیں، روحانیت اور مادیت کیسے امتزاج ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نماز کا ایک ڈائمنشن، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد قائم کرنے کے لیے نماز کو قائم کرو۔ نماز کا دوسرا ڈائمنشن، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے شک روکتی ہے برائی اور بے حیائی کے کاموں سے۔ نماز کا تیسرا ڈائمنشن سورہ ہود ہے، آیت نمبر 87 ہے، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ قوم شعیب نے جواب دیا تھا، اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم اپنے مال میں اپنی منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو؟ مادیت ہے، نماز سکھاتی ہے مال میں کیسے کماؤ، مال میں کہاں خرچ کرو، یہ نماز سکھاتی ہے۔ نماز کا یہ بھی ایک ڈائمنشن ہے پیورلی اسپرچول نماز، دونوں چیزیں کا۔ بلکہ صلاۃ الخوف سورہ نساء آیت نمبر 102 دیکھ لیجیے گا، بڑا پیارا مقام ہے قرآن کا، وقت نہیں میرے پاس میں تفسیر میں جانے کا۔
جنگ کی حالت ہے، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، دشمن کا خطرہ ہے کہ کسی وقت بھی تم پر حملہ کر دے سکتا ہے، نماز کا وقت آ گیا، اللہ فرماتے ہیں کہ دو جماعتیں بن جائیں گی، ایک جماعت تمہاری پہریداری کرے گی، ایک جماعت نماز پڑھے گی اللہ کے رسول کے پیچھے، لیکن نماز تم پڑھو گے اسلحہ کے ساتھ، ہتھیار رکھ کر۔ یہ ہے دین میں امتزاج روحانیت اور مادیت کا۔ یہ تصور نہیں ہے کہ بھئی ہم تو اللہ کے حضور کھڑے ہوئے اللہ حفاظت کر لے گا فرشتوں کو بھیج کے، کرے گا اللہ اس کا محتاج نہیں ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے اسلحہ کے ساتھ، اسلحہ کے ساتھ۔ یہ ہے مزاج۔ مولانا سراج الدین عمری قاسمی وہ فرماتے ہیں کہ روحانیت تین چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ آدمی کوئی بھی عمل شرعی حدود کے اندر کرتا ہے تو اسے اندر خوشی محسوس ہونی چاہیے گا، پہلی بات، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں۔ دوسری بات، اگر کوئی عمل کیا تو خوشی نہیں بلکہ سکون بھی ملنا چاہیے گا۔ حدیث ہے مسلم کی، اللہ کے رسول نے پوچھا گیا نیکی کیا ہے برائی کیا ہے، فرمایا اگر کوئی کام کر کے تیرے دل کو اگر سکون ہو رہا ہے اطمینان ہو رہا ہے تو نیکی ہے، اگر کوئی کام کر کے تیرے دل میں تیرا دل اگر چبوتا ہے تو برائی ہے، گناہ ہے، چاہے لوگ اگر فتوا دیں کہ وہ اچھا ہے۔ حدیث کے الفاظ مسلم کی حدیث ہے، مفہوم رکھ رہا ہوں میں۔ ایک خوشی ہونی چاہیے، دوسرا سکون ہونا چاہیے، تیسرا اور کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ مثلا آپ نے نماز پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھی، 27 گنا ثواب ہے۔ اب جب 27 گنا کا ہم سنتے ہیں تو ہمارے دلوں میں تصور، مولوی صاحب بولتے رہتے، لالی پاپ کھلاتے رہتے ہم نہ بار بار ایسا بول کے، اگر یہ تصور آ گیا تو پھر گیا کام سے۔ دنیا میں ہم نے کاروبار کیا، پیسہ لگوایا، فائدہ ہوا، ہم چھوڑ دیتے اسے، بھائی فائدہ تو اس میں زیادہ ہے یار، اور پیسہ انویسٹ کرتے اور فائدہ کماتے۔ اگر یہ تینوں چیزیں ہیں، خوشی ہے، سکون ہے، کام کرنے کا اور جذبہ بڑھتا ہے، تو آپ کے اندر یقین مانیے روحانیت ہے۔ یہ ہے روحانیت کا تصور، بس اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں۔ اس روحانیت کو پیدا کرنے کے مختلف ذرائع میں آپ کے سامنے تیزی کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اگر یہ دیندار طبقہ ہے ہمارا، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے اندر بسا اوقات یہ احساس ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے اندر روحانیت کی کمی ہے، دوسرے لوگ بھی کہتے رہتے ہیں کہ بھئی آپ کے ہاں روحانیت نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا تصور ہے تو تصور کو درست کرنا چاہیے گا، اگر فی الواقع کم ہے تو اسے ہم کیسے بڑھائیں؟ سب سے پہلی چیز انسان کے اندر روحانیت پیدا کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ حلال اور حرام کا لحاظ رکھے۔ اس کا بڑا تعلق ہے روحانیت سے، بڑا تعلق ہے۔ یہ تو پوری شریعت پر عمل کرنا چاہیے انسان کو ممکنہ حد تک، اور اس میں بھی خاص طور پر حلال اور حرام کا لحاظ رکھنا ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں اور یہ جو کھا رہا ہوں وہ کہاں سے آیا ہے۔ کسی صاحب نے سوال پوچھا تھا ایک عالم دین سے، جاپان میں لوگ پتہ نہیں ان کا ایمان ہے ہی نہیں، وہ ذبح بھی نہیں کرتے، مرغی کو ایسے کھا لیتے، مردار کھا لیتے، بہتا خون چاٹ لیتے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے، مگر دنیاوی ترقی بڑی ہے، دنیاوی بڑی ترقی ہے۔ مسلمان اس کے برخلاف ذبح کر کے مرغی کو کھاتا ہے، مگر بڑا پسماندہ ہے، غریب ہے، ذلت میں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کا؟ جاپان میں لوگ بغیر کاٹے کھا لیتے ہیں، مرغی کو ذبح نہیں کرتا، وہاں پہ اللہ کا نام نہیں لیتا، لیکن بڑی ترقی پر ہے۔ مسلمان ذبح کر کے کھاتا ہے مگر ذلت میں، وجہ کیا ہے؟ تو اس عالم دین نے جواب دیا تھا کہ بھائی جاپان میں لوگ محنت کر کے کھاتے ہیں، محنت کے لیے دوسرا لفظ طیب کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غذا کے لیے دو چیزیں رکھی ہیں، ایک حلال بھی ہونا چاہیے، دوسرا طیب بھی ہونا چاہیے۔ جاپانی کبھی بھی دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کے، غبن کر کے، رشوت لے کے نہیں کھاتا، محنت کر کے کھاتا ہے، محنت کر کے کھاتا ہے، اللہ اسے ترقی دیتا ہے۔ مسلمان مرغی حلال کرتا ہے مگر ہے چوری کی، مگر ہے چوری کی۔ اب چوری کے مال پہ آپ کو روحانیت کیا آئے گی؟ کیا آئے گی روحانیت؟ یہ ہے اس کا تعلق۔ سب سے پہلی چیز کہ انسان حرام اور حلال کا لحاظ رکھے، روحانیت یقیناً پیدا ہوگی۔ دوسری بات، بہت سارے کا مثلا موضوع اٹھا لیجیے گا، فرض 4 ہے بھائی، ہاتھ دھونا، وہ فلاں فلاں 4 فرائض، باقی تو سنت ہے۔ اس میں کچھ آداب بھی ہیں، کچھ آداب بھی ہیں، مثلا انگلیوں کے درمیان میں خلال کرنا، ناک کو جو ہے بائیں انگلی سے صاف کرنا، یہ آداب ہے۔ ہم جتنا آداب کا خیال رکھیں گے، فرائض، سنت، پھر آداب، ہم جتنا آداب کا خیال رکھتے جائیں گے اتنا انشاءاللہ العزیز ہمارے اندر جو ہے وہ روحانیت جو ہے وہ پیدا ہوتی جائے گی۔ تیسرا طریقہ، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 طرح کے احکام ہیں، ایک امر تعبدی کہتے ہیں
وہ تو لازمن کرنا ہی کرنا. مثلا نماز آپ اس طرح سے پڑھتے تھے, آپ سوتے اس طرح سے تھے. نماز پڑھنے میں ہمارے لیے کوئی آپشن ہے نہیں, کرنا ہی کرنا ہے. لیکن رسول اس طرح سے سوتے تھے, اس میں آپشن ہے. اس میں اگر میں کروں گا تو مجھے ثواب, نیکی رسول کے طریقے کو اپنانے کا. اگر نہیں کروں گا ٹھیک ہے, کوئی گناہ نہیں, جیسے آپ مرضی چاہے سو جائیں. اب اگر کوئی آدمی ان اعمال کو بھی اپنی زندگی میں اپناتا ہے, جوتا پہنتے وقت میں, فلاں کرتے وقت میں, یہ کرتے وقت میں, تو آپ یقین مانیے گا اس سے انسان کے اندر روحانیت جو ہے وہ پیدا ہوگی. چوتھی بات, نماز تہجد. اللہ کے رسول پر بعض لوگوں نے لکھا فرض کیوں, زندگی میں آپ ہمیشہ پڑھتے رہے. اس کا بھی خاصا تعلق ہے انسان کی روحانیت سے. دن کی 5 اوقات کی نمازیں تو پڑھتے رہتے, لیکن رات میں تنہائی میں اٹھ کر آدمی اپنے رب سے لو لگائے تھوڑی دیر کے لیے, یہ اس کی روحانیت کو پیدا کرنے میں, طاقتور بنانے میں بڑا کارآمد نسخہ ہے. اس کے لیے میرے ایک دوست مجھے ہمیشہ یہ نسخہ بتایا کرتے تھے کہ ظاہر بات ہے ابتدا میں تو بڑی مشکل ہوتی ہے. ہم کوئی پلان کر لیں, کوئی تدبیر بنائیں. مثلا جمعہ ہے, ظاہر بات ہے جمعہ تو چھٹی ہوتی ہے ہمارے پاس میں, ہم جمعرات کو اٹھ کے نماز پڑھیں گے, تہجد پڑھیں گے, دوسرے دن سو جائیں گے, تھوڑی دیر زیادہ دیر سوئیں گے. دوسرے دنوں میں ذرا جلدی اٹھنا پڑتا ہے, مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جس دن ہالیڈے ہے اس کے ایک دن پہلے کی رات پڑھیں گے. یا آپ یوں کوشش کر سکتے ہیں کہ نہیں صاحب بڑا مشکل ہوگا, عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیں, تھوڑی دن اس طرح پڑھیں. پھر اس کے بعد آپ یوں کوشش کریں کہ اگر میں عشاء اب 8:15 بجے ہے, میں سوتا 11 بجے ہوں, تو ٹھیک ہے سونے سے پہلے 11 بجے پڑھیں. ایک تدبیر پلاننگ کریں تاکہ وہ چیز آہستہ آہستہ ہمارے اندر آ جائے, اور اس کا خاصا تعلق ہے روحانیت کے ساتھ میں. پھر چوتھی یا پانچویں چیز, مسنون دعائیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت کے لیے دعائیں سکھائی ہیں. ہم ان کو دیکھیے گا, دعائیں بغیر سوچے سمجھے پڑھے ثواب ملے گا. سوچ کر پڑھیں گے, سمجھ کر پڑھیں گے, آپ کے اندر روحانیت پیدا ہوگی. یہ فرق ہے, فرق ہے. اب اس کے لیے بھی آسان طریقہ, مثلا اب آئینہ ہے, آئینہ تو روز آپ کو دیکھنا ہی ہے, وہاں دعا اسٹیکر پہ لکھ کے لگا دیں, آئینے کی دعا. دروازہ گھر سے باہر نکلتے کی دعا, گھر سے داخل جگہ جہاں پہ آپ بار بار دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ مسنون دعائیں جو اللہ کے رسول سے منقول ہیں وہ لکھ کر لگا دیں. بار بار پڑھتے رہیں گے, آپ کو یاد ہوتا رہے گا. اس سے آپ کے اندر کی روحانیت جو ہے وہ بڑھے گی, ترقی کرے گی. تو مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا. پھر پانچویں چیز ذکر قلبی ہے. مولانا عبدالحی لکھے ہیں کہ روحانیت پیدا کرنے کا سب سے مؤثر ترین طریقہ ذکر قلبی ہے. ذکر قلبی ہے کیا؟ ایک ذکر ہے کہ آدمی نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے تسبیحات پڑھتا ہے, یہ ذکر ہے, وہ نشانی ہے جو بھی کہہ لیں آپ. ذکر قلبی کیا ہے؟ ذکر قلبی یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں, ارادہ ہے. مثلا آپ اپنے بچے کو اسکول میں داخلہ لینے کے لیے جاتے ہیں, آپ اپنے دل میں یہ نیت کر لیں کہ مالک میں اپنے بچے کو اسکول میں داخلہ دینے جا رہا ہوں, یہاں جو خیر ہے وہ میرا بچہ حاصل کر لے, جو شر ہے میرے بچے کو بچا رہے. یا اللہ میں یہ درس سننے جا رہا ہوں, اے اللہ اس میں جو خیر ہے وہ مجھے عطا کر دے, جو شر ہے اسے مجھے بچا رہے. ہر کام, جو بھی کام آپ کریں نیت کر لیں کہ مالک جو شر ہے وہ بچا رہے, خیر ہے جو اسے مجھے دے دے. یہ ہے ذکر قلبی. ہر وقت انسان اللہ کو یاد کرتا رہے, روحانیت اس سے بڑھے گی, اس سے روحانیت بڑھے گی. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم روحانیت کو اپنے اندر جو ہے بڑھانے کا وہ کوشش کریں. پھر ہم ہر وہ کام, جو بھی کام کریں, ہم ذرا سوچیں کہ اللہ کے رسول نے اسے کیا ہے. فرمان رسول مولانا تقی عثمانی لکھتے ہیں کہ کبھی کبھار میرے دل میں خیال میں بچے کو اٹھاؤں, لیکن طبیعت میں ذرا کسل مندی ہوتی, نہیں اٹھاتا, لیکن فوراً سوچتا اللہ کے رسول بچوں کو اٹھاتے تھے, پیار کرتے تھے, تو میں اٹھا لیتا بچے کو. چھوٹا عمل ہے, چھوٹا عمل ہے, لیکن رسول سے محبت بڑھے گی, اور رسول سے محبت لازمن وہ ایمان کا نتیجہ ہے, اور ایمان جتنا طاقتور ہوگا وہ روحانیت بڑھے گی. عمل چھوٹا ہے, بچے کو اٹھانا, لیکن سوچیے گا سودا لاتے ہیں آپ سوچیے گا اللہ کے رسول سودا لاتے تھے, یقین مانیے گا سنت پہ عمل ہو رہا ہے. کھانا گھر کا فری ہو رہا ہے, بیوی کی وہ گالیاں آپ کو سننے نہیں پڑے گی, سب کچھ کام ہو جائے گا, لیکن عمل چھوٹا. اللہ کے رسول سودا لاتے تھے بازار سے, کرنا تو ہے ہی ہے مجھے اور آپ کو, بس وہ ارادہ ہے, روحانیت اس سے بڑھے گی. اسی طرح سے دین میں, یہ آخری بات ہے, دین میں فرائض ہے, سنت ہے, واجبات, اس کے علاوہ کچھ چیزوں کو فرمایا کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں. مثلا قبلے کی طرف تھوکنا, یہ مناسب بات نہیں, اس سے پرہیز کرنا چاہیے گا. اسی طرح سے پیر پر پیر ڈال کر لیٹنا, اس سے ذرا برہنگی کا وہ اندازہ ہو جاتا ہے. آدمی کمرے میں بھی ہے, تنہا بھی ہے, لیکن پھر بھی اگر ان چیزوں کا اہتمام کر لیں تو یقیناً ان چیزوں سے جو ہے انسان کے اندر روحانیت پیدا ہوئی. اور بھی بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. تو یہ کچھ طریقے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. بظاہر آپ کو ایسے لگے گا کہ بھئی ہم تو بڑے بڑے کام کرتے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں, ان سے کیا روحانیت پیدا ہو سکے گی. لیکن یقین مانیے گا کہ پتہ نہیں کہ چھوٹا سا کام
کس وقت رب کی رحمت کو کلک کر دے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے گا. حضرات محترم، بات کو ختم کرتے ہوئے یہی کہنا چاہوں گا میں کہ ہم دین کا کام ضرور کریں، دین کا کام ضرور کریں، مگر دینداری کی نمائش نہ کریں. دین کا کام کریں مگر دینداری کی نمائش نہ کریں. اس سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے. اور یقین مانیے گا، حرم میں بیٹھ کر وانم باڑی کے بزنس کے بارے میں سوچنا اور وانم باڑی میں بیٹھ کر بزنس کرتے ہوئے حرم کے بارے میں سوچنا دو متضاد چیزیں ہیں. ایک دنیا پرستی ہے، دوسرا روحانیت ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین.